بسم الله الرحمن الرحيم. قتل أصحاب الأخدود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ہماری گفتگو اصحاب اخدود پر جاری تھی. یہ وہ اصحاب تھے، یہ وہ گروہ تھا جنہوں نے مومنین پر ظلم کیا، نجران کے مومنین پر ظلم کیا، جو اس وقت ایک دین حقہ سے منسلک تھے، مرتبط تھے، اور ان کا جرم فقط اتنا تھا کہ وہ مومن تھے، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، اور ایسی سزا دی گئی اس جرم کی کہ انہیں آگ میں ڈالا گیا. ایک خندق کھودی گئی جہاں چاروں طرف سے اس خندق کو ایسا بنایا گیا کہ یہ آگ کے شعلے بجھنے نہ پائے، اور خود اس کا تماشا کرنے لگے، خود اس کو دیکھنے لگے. یہ قساوت قلبی کا مظہر ہے. یہ بتاتا ہے کہ انسان کس قدر قسی القلب ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے انسان کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ کر، دیکھیں عام طور پر ایسا ہوتا ہے، انسان دیکھتا ہے کوئی شخص مصیبت میں ہے اس کی مدد کرتا ہے، حتیٰ کوئی حیوان جانور پریشان ہے اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے. لیکن بعض اوقات انسان اتنا قسی القلب ہو جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ مدد نہیں کرتا بلکہ ان کی چیخوں میں لطف اندوز ہوتا ہے، وہاں تک بات چلی جاتی. تو اب ان آیتوں میں پروردگار فرما رہا ہے کہ ان مومنین کا کوئی قصور نہیں تھا مگر یہ تھا کہ وہ پروردگار پر ایمان لے آئے جو عزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے، عزت والا ہے اور جس کی حمد و ثنا ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض. پروردگار کی صفات بیان ہو رہی، 4 صفات بیان ہوئی. سب سے پہلے عزیز ہے، اس کے بعد حمید ہے، اس کے بعد فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض. آسمان و زمین کا ملک اور سلطنت اور قدرت اسی کے پاس ہے. آسمان و زمین کا وہی مالک ہے، قدرت اسی کے پاس ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ پروردگار جس کے پاس آسمان و زمین کی قدرت ہے، واللہ علی کل شیء شہید، وہ شہید بھی ہے. یعنی وہ خود بھی اس واقعے کو دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے تم سمجھو کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے اور وہ نہیں دیکھ رہا، نا، وہ اس واقعے پر خود گواہ ہے. اسی لیے امیر المومنین نے بھی فرمایا کہ گناہ سے ڈرو، خلوت میں خصوصاً گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ انسان سمجھتا ہے خلوت میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا جبکہ اسے خدا دیکھ رہا ہوتا ہے. تو کل جس نے قضاوت کرنی ہے آج شاہد وہی ہے، یعنی کل جس نے بتانا ہے کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا آج وہ خود دیکھ رہا ہے. یعنی انسان بعض اوقات ایک چھوٹے بچے سے خوف زدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کہیں مجھے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھ لے، لیکن رب کائنات وہ جس کے لیے لہو ملک السماوات والارض، وہ ذات انسان کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور انسان اس طرف متوجہ نہیں ہوتا. قرآن ہی فرما رہا ہے کہ پروردگار شہید ہے، اس واقعے کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات. وہ افراد جنہوں نے مومنین اور مومنات کو آزمائش میں مبتلا کیا. وہ افراد، ان افراد سے کیا مراد ہے؟ اصحاب اخدود مراد ہے کہ اصحاب اخدود وہ افراد جنہوں نے مومنین کو آزمائش میں مبتلا کیا. اور آزمائش کیا تھی؟ انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، ایک خندق کو کھودا گیا اور انہیں آگ میں ڈال دیا گیا. مومنین والمومنات یعنی مسلمان مرد بھی تھے، مسلمان خواتین. مسلمان سے مراد اس زمانے میں جو دین حقہ پر قائم تھے، جو کہ اس وقت عیسائیت دین حقہ تھی. تو وہ مسلمان، وہ دین حقہ پر قائم رہنے والے مرد اور خواتین، کہ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی کہ خواتین کی قربانیاں بھی تاریخ میں اور قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ وہ خواتین جو ایمان کی وجہ سے قربانی دیتی ہے، قرآن نے ان خواتین کی قربانیوں کو بیان فرمایا. اور ایسا نہیں کہ صرف مرد حضرات قربانیاں دیتے ہیں، خواتین نے بھی قربانیاں دی. اور پروردگار فرماتا ہے کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات. وہ اصحاب اخدود جنہوں نے مومنین اور مومنات پر ظلم کیا، انہیں آزمائش اور امتحان میں گرفتار کیا، انہیں ایک جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا. اس کے بعد ثم لم یتوبوا، یعنی جنہوں نے ظلم کیا، بہت بڑا ظلم کیا، لیکن اس کے بعد لم یتوبوا، توبہ نہیں کی. یعنی ان افراد کے لیے بھی توبہ کا دروازہ خدا نے کھلا رکھا ہے. اصحاب اخدود جیسے افراد
جنہوں نے کہاں پر جا کر ظلم کیا، کس انداز میں لوگوں کو قتل کیا، کس انداز میں مومنین اور مومنات اور جو صاحبان ایمان پر جنہوں نے آگ میں ڈال دیا، ان کے لیے بھی دروازہ توبہ خدا نے بند نہیں کیا. ثم لم یتوبوا، اس کے بعد انہوں نے توبہ بھی نہیں کی. یعنی اگر وہ بھی چاہتے پلٹنا تو پلٹ سکتے تھے. توبہ کا مطلب ہے رجوع، توبہ کا مطلب ہے پلٹنا، رجوع. یعنی ابھی تک جو تم کام کر رہے تھے اس سے پلٹ آؤ، ابھی تک جو تم نے ظلم کیا اس سے پلٹ آؤ. اور ہر جگہ توبہ اپنا معنی پیدا کرتی ہے، رجوع کرنا. مثال کے طور پہ ابھی تک ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا تھا تو اب پلٹ آؤ، اب پلٹ آؤ تو نماز پڑھنا شروع کر دو، اور جو نہیں پڑھی اس کی قضا کرو. یہ پلٹنا ہے. یہ توبہ کا دروازہ، مغفرت کا دروازہ پروردگار نے ہر شخص کے لیے کھلا رکھا ہے. اسی لیے جب امام زین العابدین علیہ السلام نے حسن بصری کی ایک بات سنی کہ وہ حسن بصرہ جو اپنے شاگردین سے کہہ رہا تھا، مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر، مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو اتنی مشکلات کے بعد جنت میں چلا جائے. یعنی اتنے سختی ہے نا، یہ کام حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو. اتنے سارے امتحانات کو گزار کر جو شخص جنت میں چلا جائے، مجھے اس جنت میں جانے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے، یہ کیسے جنت میں چلا گیا، اتنی سختیوں کے بعد کیسے جنت میں چلا گیا. یعنی اس کا مطلب یہ واقعاً بڑا آدمی تھا. امام نے سنا تو امام نے فرمایا مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو جہنم میں چلا جائے. جنت میں جانے والے پر تعجب نہیں ہے، جہنم میں جانے والے پر تعجب ہے کہ خدا کی اتنی رحمت، اتنی مغفرت، توبہ کا دروازہ کھلا، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ شخص جہنم میں چلا گیا، اس نے توبہ سے استفادہ نہیں کیا. اس لیے ایک شخص کو امام نے دیکھا کہ غلاف کعبہ پکڑ کر کہہ رہا ہے کہ خدایا مجھے معلوم ہے تو میرا گناہ معاف نہیں کرے گا کیونکہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں. امام نے فرمایا یہ اس کا کہنا خود گناہ سے بڑا گناہ ہے، کہ یہ جو خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا. ابلیس کو ابلیس اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے. اسی لیے وہ جن افراد کو اپنے دام میں گرفتار کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ اس کے اندر سے بھی رحمت کو چھین لیتا ہے، کہ اس کے دل میں یہ بات ہی نہ آئے کہ میں توبہ اور استغفار کروں. لیکن پروردگار نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. اس لیے پروردگار فرماتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، اس کے بعد انہوں نے توبہ بھی نہیں کی. اب جب گناہ بھی کر لیا، ظلم بھی کر لیا، گناہ بھی کر لیا اور توبہ سے بھی استفادہ نہیں کیا، اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے ان کا حشر کیا ہوا. ان کا حشر یہ ہوا کہ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، تو ان کے لیے اب جہنم کا عذاب ہے. جنہوں نے توبہ سے بھی استفادہ نہیں کیا اور اپنے آپ کو گناہ کی دلدل میں بھی پہنچا دیا، ان کے لیے عذاب جہنم ہے. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور جلتا ہوا عذاب ہے ان کے لیے. حریق، جلتا ہوا عذاب ان کے لیے ہے. اور یہ قرآن کی ایک روش ہے کہ جہاں انذار ہے وہاں اس کے بعد بشارت بھی ہے. جہاں کفار کو، ظالمین کو قرآن نے انذار کیا، اس کے بعد قرآن مجید بشارت دے رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. لیکن جن افراد جو ایمان لائے، اور فقط ایمان نہیں لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالح بھی انجام دیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. ذالک الفوز الکبیر، کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان کو پروردگار وہ مقام عطا کر دے. یعنی یہ صاحبان ایمان بھی ہے، صاحبان اعمال صالح بھی ہے. اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ اے وہ اصحاب اخدود، کہ تم یہ سمجھ رہے تھے تم نے یہ کام کیا اور یہ کام ختم ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا کی پکڑ اور گرفت بہت مضبوط ہے. اور اس عالم آخرت کی بات اپنی جگہ پر، نہ عالم دنیا میں پروردگار کی گرفت بہت مضبوط ہے. اور یہی ہوا کہ جب اس واقعے کی خبر ملتی ہے کیسر روم کو، جو کہ اس زمانے میں عیسائی حکومت تھی، وہ کیسر روم حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھتا ہے، حبشہ سے فوج آتی ہے اور اصحاب اخدود کا خاتمہ کر دیتی ہے. ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا جاتا ہے، ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یمن میں عیسائی حکومت قائم ہو جاتی ہے. اور جب عیسائی حکومت قائم ہو جاتی ہے، یہاں تک دیکھیں کیسے افواج بدل جاتی ہے. ابھی تک اچھا کام کر رہے تھے، لیکن یہی
نجران میں جو عیسائی حکومت قائم ہوئی، اسی کا جو دوسرا سپہ سالار تھا ابراہہ، یہی جاتا ہے بعد میں کعبے کو تباہ کرنے اور منہدم کرنے۔ کیونکہ یہ اپنے پہلے سپہ سالار کو قتل کر دیتا ہے، تو اس کو کمپنسیٹ کرنے، جبران کرنے، اب یہ خود نجران میں، یمن میں کعبہ تعمیر کرواتا ہے، اور اصلی جو کعبہ خدا کا گھر ہے اس کو منہدم کرنے جاتا ہے۔ کہ آپ دیکھیں انسان بعض اوقات ایک اچھا کام کرتا ہے، لیکن اس کے بعد تاریخ میں یہ موڑ آتا ہے کہ وہ بھی خود جو پہلے مظلوم کی حمایت کر رہا تھا، اب وہ خود ظالموں کی صفوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہی نجران کے افراد جو ایک زمانے میں اتنے مومن تھے کہ خندق اور آگ میں جانا قبول کیا، لیکن دین حقہ سے پیچھے ہٹنا قبول نہیں کیا، ان کی نسلوں میں کہ قرآن میں یہ بات ہے کہ نسلیں کیسے تباہ ہوتی ہے۔ قرآن میں 2 چیزوں سے نسلیں تباہ ہوتی ہے، ایک شہوات کی اتباع اور پیروی کرنا، اور دوسرا نماز کو ترک کر دینا، نماز کو چھوڑ دینا، خدا سے کوئی رابطہ برقرار نہ رکھنا، اور شہوات کی اتباع کرنے سے نسلیں تباہ ہو جاتی۔ آپ دیکھیں نجران کے یہ جو مومنین تھے کتنی قربانیاں دی، لیکن جب ان کی نسلیں آئی ہیں، جب ان کی نسل در نسل، تو اسی نجران میں رسول اللہ نے مباہلہ کیا، اور مباہلہ میں وہ اپنے ساتھ اہل بیت اطہار کو اپنے ساتھ لے گئے۔ تو اب اسی نجران کے علماء نے کہا نہیں، ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ اور یہ وہ ذات اور وہ چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں، 70 بڑے بڑے راہب، بڑے علماء نے عیسائیوں کے کہا کہ ہمیں وہ چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جو پہاڑوں کو حکم دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ اس سب کو قبول کیا، لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ پورے نجران میں صرف 2 افراد مسلمان ہوئے، صرف 2 افراد نے رسول اللہ کو تسلیم کیا اور مسلمان ہو گئے، دین حقہ کو تسلیم کر دیا۔ ان لوگوں نے اتنی قربانیاں دی، لیکن ان کی نسل حقیقت کو دیکھ کر، حقائق کا مشاہدہ کر کے، رسول اللہ کی ذات کو دیکھ کر، اہل بیت اطہار کی ذوات پاک کو دیکھ کر یہ کہہ رہی ہے، تسلیم کر رہی ہے کہ یہ پہاڑ کو کہتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، لیکن خود اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہے، خود مسلمان نہیں ہو رہے، خود اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ یعنی کہاں پر انسان کے آباء و اجداد تھے، کہاں ان کی نسل جو پست ہو گئی۔ کہ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ امام سے روایت بھی ہے کہ انسان کے یقین کو خطرات ہے۔ یعنی آج اگر میں فرض کریں اس مرحلے پر ہوں کہ ایک عقیدہ رکھتا ہوں، ایک یقین رکھتا ہوں، ایک عمل صالح انجام دیتا ہوں، تو ضروری نہیں کہ کل بھی میں ایسے ہی رہوں۔ ہو سکتا ہے درمیان میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو کل مجھے تبدیل کر دے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اپنا احتساب کرنا چاہیے، ہر وقت اسے اپنے آپ سے سوال و جواب کرنا چاہیے۔ رسول نے فرمایا جو اپنا احتساب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ کہاں انسان تھا، کہاں ان کی نسلیں چلی گئی، اور یہ سب ہم سب کے لیے اس میں واقعاً عبرتیں اور درس موجود ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔